الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب پھونکا جائے گا سور میں ایک ہی نفخہ یعنی ایک ہی پھونک. نفخ نون فا خا، اس کا معنی ہوتا ہے کہ پھونک مارنا یا کسی کے اوپر پھونکنا، اڑانا ہوا کے ذریعے سے یا پھونک کے ذریعے سے. تو نفخہ ویسے معنی ہوتا ہے پھونک. منتفخ کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو پھولی بھی ہو، جیسے سمندر میں یا پانی میں کوئی چیز گر جائے، کوئی جانور وغیرہ، تو وہ پھولنے کے بعد اوپر آ جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے منفخہ یا منتفخہ. نفخہ یہاں یہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا کلمہ ہے، لیکن اس کا معنی مستقبل کا کیا جا رہا ہے کیونکہ اذا اس کے شروع میں ہے. تو ماضی کے شروع میں جب اذا آ جائے تو اس کا معنی مستقبل کے لیے ہوتا ہے. جیسے اذا جاء نصر اللہ، اگر اذا نہ ہو تو اس کا معنی کیا جائے گا اللہ کی مدد آ گئی. اذا کی وجہ سے اس کا معنی کیا جا رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے گی اور جب فتح آئے گی. السور صاد واو را، جس کا مادہ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی حیت، شکل، صورت، تصویر وغیرہ. اور سور اسی طرح نرسنگا کو بھی کہا جاتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گائے کے سینگ کی طرح کا، بلکہ اس کا سینگ ہی ہوتا ہے، اور اس کو اس وقت کے لوگ پرانے وقتوں میں کافی چیزوں کے لیے استعمال کرتے تھے. مثلا جنگ کا طبل بجانا، جنگ کا طبل یا جنگ کے لیے اطلاع دینے کے لیے اسی میں پھونکا جاتا تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی چیز کا، اہم چیز کا اعلان ہو گیا یا اٹیک کے لیے اعلان ہو گیا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں سے یہ مشورہ کیا کہ نماز کے لیے کیسے بلایا جائے، تو اس میں جو تجاویز آئی تھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اسی طرح کوئی ناقوس لے کر، اسی طرح کی کوئی چیز لے کر اس کو بجایا جائے. تو یہاں پہ سور سے مراد وہی ایک آلہ ہے جس میں پھونکا جائے گا، جس میں جو فرشتہ اس کے لیے مقرر ہے، جس کو اسرافیل کہا جاتا ہے. کچھ اہل علم نے کہا کہ وہ اسرافیل ہیں، تو ان کی بات ہو رہی ہے. نفخۃ واحدہ، نفخہ پھونک کو کہتے ہیں، اور واحدہ ایک اکیلی چیز. وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، اور اٹھا لیا جائے گا زمین کو اور پہاڑوں کو. فدکتا دکتا واحدہ، سو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا ان کو ایک ہی ساتھ. فدکتا دکتا واحدہ. حمل حا میم لام، اس پر ہم نے کل بھی بات کی. اس کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، لادنا، برداشت کرنا وغیرہ. الارض زمین، والجبال اور پہاڑ. فدکتا دال کاف کاف، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کوٹنا اور اس کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دینا. کوئی زمین کا وہ حصہ جو ہموار زمین سے تھوڑا سا بلند ہو، تو اس کو کوٹ کوٹ کر زمین کے برابر کر دینا، ہموار کر دینا کسی چیز کو، اس کے لیے آتا ہے دک کا لفظ. فدکتا دکتن، اس کا معنی کیا ہے کہ اس زمین اور پہاڑوں کو کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دیا جائے گا، برابر کر دیا جائے گا، یعنی پہاڑوں کو زمین کے برابر کر دیا جائے گا. اسی سے لفظ ایک ہے دکان، دکان اسی سے نکلی ہے، لفظ دکان اسی سے نکلا. اصل میں دکان کو دکان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے، جو سامنے والا حصہ ہوتا ہے، اس کو بیٹھنے کے لیے برابر کر دیا جاتا ہے.
تو اس لیے عرب لوگوں نے اس کا نام، ایسی جگہ کا نام دکان رکھا۔ پھر بعد میں دکان عام طور پر معروف ہوگی خرید و فروخت کے لیے، کیونکہ وہاں پر بھی لوگوں کے آنے کی، کھڑے ہونے کی یا بیٹھنے کی جگہ فرنٹ پر بنائی جاتی ہے، کاؤنٹر جس کو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کا نام دکان رکھا گیا۔ تو یہاں پر ہے ہموار کر دیا جائے گا، یعنی کوٹ کوٹ کر کسی چیز کو ہموار کر دیا جانا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، سو اس دن واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی۔ واقعہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا گر پڑنا یا ثابت ہو جانا، کسی چیز کا اس طرح سے وقوع پذیر ہونا کہ کسی کو کوئی شبہ اور شک باقی نہ رہے۔ الواقعہ اس چیز کے متعلق بھی کہا جاتا ہے جس کے آنے کی توقع بہت زیادہ مضبوط ہو اور وہ بہت زیادہ متوقع ہو، یقین کی حد تک۔ تو یہاں پہ الواقعہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، وہ واقع ہو جائے گی، گویا یہ ایک آفت ہے، ایک بہت بڑی قیامت ہے، ایک بہت بڑی آزمائش ہے جو لوگوں پر اور زمین پر اور اس وقت جو کچھ بھی ہوگا اس پر آ پڑے گی۔ اس لیے کہا گیا کہ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور پھٹ جائے گا آسمان اور یہ اس دن بہت ہی بودا ہوگا، بہت ہی ہلکا ہوگا۔ انشقت السماء، انشق شین قاف قاف، اس کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، شگاف کرنا۔ صبح کو بھی شق کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رات کو پھاڑ کر آتی ہے، جس طرح فلق کا بھی تقریباً یہی معنی ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے شق، شق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کرنے میں جو مشقت ہوتی ہے۔ شق کا معنی ہوتا ہے زور کا لگنا۔ اسی سے ایک اور لفظ ہے المشقہ، لوگوں پر مشقت ڈالنا، بوجھ ڈالنا، لوگوں پر کوئی چیز بھرپور کر دینا، بھاری بوجھل کر دینا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی ایک مواقع پر لولا ان اشق علی امتی، اگر یہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت پر مشقت کر دوں گا تو میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا، ایسا کر لیتا ہوں۔ جیسے آپ نے کہا کہ اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ میری امت پر فرض کر دیا جائے گا تو میں تراویح پڑھتا رہتا۔ آپ نے 3 دن تراویح پڑھی اور اس کے بعد اس وجہ سے نہیں پڑھی، تو مشقت کا خطرہ تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء، اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ میری امت پر مشقت ہو جائے گی تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا، اور ایک حدیث میں ہے ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو وہ اس حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں کہ مسواک وضو کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور نماز شروع کرنے سے پہلے بھی مسواک کر لیتے ہیں۔ تو دونوں الفاظ چونکہ حدیث میں پائے جاتے ہیں اس لیے۔ تو یہ ہوتا ہے شق۔ اسی طرح الشقہ، الشقہ کہتے ہیں مسافت کو۔ سورہ توبہ میں یہ لفظ مذکور ہے کہ وہ لوگ جب ان کو جہاد کے لیے کہا گیا، منافقین وغیرہ، تو وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے، تو وہ جو بہانے بنا رہے تھے ان میں سے ایک بہانہ یہ بھی تھا کہ راستہ بہت دور کا ہے۔ وہ جو دور کی مسافت تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، یہ جو مسافت تھی ان پر بہت بعید ہو گئی۔ تو مسافت کو شقہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس مسافت کی وجہ سے، اس سفر کی وجہ سے منزل تک پہنچنے تک بندے پر اچھی خاصی مشقت ہو جاتی ہے۔ تو کسی چیز کا پھٹنا یا شگاف ہونا وہ بھی اس چیز پر مشقت کی ایک علامت ہے۔ السماء، سین میم واو اس کا مادہ ہے، پہلے ہم اس پر بات کر چکے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، ہر بلند چیز کو بھی سما کہا جاتا ہے، اور جب السماء ہوتا ہے تو یہ آسمان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے کھڑا کیا۔ صرف یہ بلندی نہیں ہے، یا جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی دھواں وغیرہ یا کچھ ایسی گیسز وغیرہ اسی کو آسمان کہتے ہیں۔ اس کو آسمان صرف اس وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ بلند ہیں، لیکن یہ آسمان ٹھوس اور سالڈ چیزیں ہیں جن کے باقاعدہ دروازے بھی ہیں۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، سو اس دن وہ بہت زیادہ بودا ہوگا۔ بودا کا مطلب ہے کہ بہت ہلکی چیز، بہت چیز جس میں کوئی وزن نہ ہو، بالکل ایک کھوکھلی طرح کی، بالکل ہلکی۔ تو جب یہ آسمان پھٹ پڑے گا، جو چیز پھٹ جائے، پھٹنے کے بعد کیسی ہوتی ہے؟ بالکل وہ بودھی سی اور بڑی
کوئی اس میں کشش باقی نہیں رہتی، ہلکی سی ہو جاتی ہے، تو یہ واہیہ اس کو کہتے ہیں، بالکل خالی ہر چیز ہلکا ہو جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا۔ والملک علی ارجائها، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، اور اٹھائیں گے آپ کے رب کے عرش کو اس دن 8، یعنی 8 فرشتے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم لوگوں کو پیش کیا جائے گا، لا تخفی منکم خافیہ، اور تم میں سے کوئی بھی چھپنے والی جان چھپ نہیں سکے گی۔ الملک فرشتے کو کہتے ہیں، اور اس کا مادہ ہے حمزہ لام کاف، پہلے بھی اس پر بات ہو چکی۔ الک اس کا اصل میں مادہ ہے، بلکہ ملک، ملک اس کا مادہ ہے، اور اسی سے ایک لفظ بنا ہے الالوکہ، الالوکہ کا معنی ہوتا ہے پیغام۔ تو ملک تھا، ملک میں حمزہ کو ختم کیا، لام پہلے ساکن تھا، حمزہ کا جو فتحہ تھا زبر تھی وہ لام کو دی اور حمزہ کو ختم کر دیا تو ملک ہو گیا۔ تو اصل میں اس کا معنی ہے، اصل میں اس کا مادہ ہے کہ کسی، اس مادے کا معنی ہے کہ کوئی پیغام دینا، الو کا حمزہ لام کاف، یہ اس کا مادہ ہے۔ علی ارجائها، را جیم اور واو، اس کا معنی ہوتا ہے امید، رجا، امید، اور اسی طرح کسی سے کوئی امید رکھنا یا کوئی ایسا کسی کو کوئی ریکویسٹ کرنا کہ وہ آپ کے لیے کچھ ایسا کرے جس کی آپ کو امید ہو، اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اس عربی زبان میں، جدید عربی زبان میں بولا جاتا ہے ارجوک، جس کو ہم کہتے ہیں پلیز، برائے مہربانی۔ کسی کو اس طرح سے مخاطب کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں، عربی زبان میں کہتے ہیں ارجوک، کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، یا کسی کو کسی چیز پر اصرار کرتے ہوئے کچھ کہنا تو اس کے لیے ارجو کا معنی آتا ہے کہ میں آپ سے امید رکھتا ہوں، پلیز، جس کو ہم کہتے ہیں اس طرح کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، برائے مہربانی، یا بس آپ ایسا کر لیجئے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو ارجو کا اس میں لفظ اس میں استعمال کیا جاتا ہے کہ مجھے آپ سے یہ کام کرنے کی امید ہے تو آپ کر دیجئے۔ رجا کا اصل معنی تو یہ ہو گیا امید، ایسی امید ہو، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی امید ہوتی ہے کہ جس میں آدمی کو خوشی بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ رجا ایسی امید کو کہتے ہیں جس میں خوشی شامل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی 2 چیزوں کے درمیان میں بیلنس کیا ہے، رجا اور خوف۔ رجا کس بات کی، امید کس بات کی، اللہ کی رحمت کی، اور خوف اللہ تعالیٰ کے غصے کا، غضب اور جہنم کا۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک کیفیت بھی کم ہو جائے تو مومن کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے اور وہ کامیابی سے دور ہو جاتا ہے۔ دونوں چیزوں کا رکھنا ضروری ہے۔ تو رجا اسی طرح جب اس کے ساتھ نفی کا لفظ استعمال ہو، رجا کے ساتھ، رجا یا رجوع، نفی کا لفظ استعمال ہو جیسے لا ہے، تو تب اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کا خوف کرنا، پھر اس کا معنی خوف کرنا ہو جاتا ہے۔ لا یرجون یعنی لا یخافون، وہ نہیں ڈرتے۔ اسی طرح رجا کے معنی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ کنارہ کسی چیز کا، یہاں پر وہ معنی مراد ہے۔ تو رجا یرجو سے اگر ارجا یرجی کیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مہلت دینا، کسی چیز کو ڈھیل دینا، کسی چیز کو مؤخر کرنا۔ تو رجا یہاں پر اس کا معنی ہے کنارہ، اور ارجا یہ اس کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے کنارے۔ یحملو اٹھانا، عرش ربک، عرش کہتے ہیں اصل میں ہر بلند چیز کو یا ہر ایسی چیز کو جس کی چھت ہو، اس کو عرش کہتے ہیں، یا ہر وہ چیز جس کو بلندی کی طرف لے جایا جائے۔ وما یعرشون سورہ الرعد میں آتا ہے کہ وہ جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو، جو تم باغات وغیرہ اگاتے ہو، تو اس میں کچھ ہیں جو تم بیج بوتے ہو، درخت وغیرہ ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے تنے نہیں ہوتے، زمین میں بوئی جاتی ہیں اور پھر ان کو تم اونچائی پر ڈال دیتے ہو، جس کو ہم بیل کہتے ہیں، بیل۔ تو بیلوں کو یعرشون، مما یعرشون، جو تم بیلیں اوپر چڑھاتے ہو درختوں وغیرہ کے یا چھتوں وغیرہ کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، تو ان کے لیے لفظ بولا گیا یعرشون۔ تو عرش اصل میں تو کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کی چھت ہو، لیکن یہ تخت پر بھی بولا جاتا ہے جو بادشاہوں کے بنانے کے لیے، بادشاہوں کے بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر عرش مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکان اور جگہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے اوپر ہیں
اور جس پر مستوی اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، اور اس عقیدے کے ساتھ کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عرش میں سمائے ہوئے نہیں ہیں۔ عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بڑا نہیں ہے، اللہ کی ذات سے کوئی چیز بڑی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر محیط ہے۔ فوق کہتے ہیں اوپر والی چیز کو، تحت کی ضد ہے یوم اذن، اس دن۔ یوم کہتے ہیں دن کو، اذن اس کا اضافہ کیا گیا، دو الفاظ کو ملایا گیا، یوم اذن۔ یوم دن کو کہتے ہیں کسی بھی دن کو، اور اذن کا جب لفظ استعمال کیا گیا تو اس کا مطلب تب والا دن، یعنی اس دن۔ 8 دوبارہ یوم اذن تعرضون، عین را ضاد کا معنی ہوتا ہے پیش کرنا، پیش ہونا، ظاہر ہونا، نمایاں ہونا۔ اسی طرح العرض کہتے ہیں کسی چیز کی چوڑائی کو۔ اللہ فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، اس جنت کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو عمل میں، کہ جس جنت کی صرف چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، تو عرض اس کو کہا گیا۔ تو عرض کا معنی ہے چوڑائی کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ چوڑائی والی سائڈ یا جو بھی چیز ہو وہ نمایاں ہوتی ہے، اور عرض کا ویسے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پیش کرنا، ظاہر کرنا، پیش ہونا وغیرہ۔ لا تخفا، خافا یا اس کا مادہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چھپنا، کسی چیز کا نظروں سے اوجھل ہونا، ظاہر کے اپوزٹ یہ ہے۔ اور خافیہ کا معنی کوئی چھپی ہوئی چیز، اختفا کا معنی وہ چھپ گیا، خفی کا معنی کوئی چھپی ہوئی چیز، مخفی کا بھی یہی معنی ہے۔ تو خافا یا یہ جس میں بھی مادہ آئے گا اس کا معنی ہوگا چھپنا۔ اور کچھ اہل علم نے یہ کہا کہ یہ جو خافا یا ہے یہ ان الفاظ میں سے ہے کہ جن کے دو معنی ہوتے ہیں اور دونوں آپس میں اپوزٹ ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے خفا کا معنی کیا چھپنا، تو کہتے ہیں کہ اسی کا معنی ظاہر ہونا بھی ہے۔ اور یہ بات کہی سورۃ الاعراف کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے متعلق بات کی اور کہا اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں اس کو چھپا دوں گا۔ اب یہاں پہ اخفیہا قیامت کے بارے میں کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں قریب ہے کہ اس کو چھپائے رکھوں گا قیامت کو۔ کچھ اہل علم نے یہ کہا کہ یہاں پہ اس کا معنی یہ اگر کیا جائے کہ اس کو میں ظاہر کر دوں گا تو یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ قیامت ایک چھپی ہوئی چیز ہے اور آخر کار اللہ تعالیٰ ایک دن اس کو ظاہر کریں گے جب یہ واقع ہو جائے گی۔ تو اس سے اہل علم نے اس کا معنی ظاہر اس لیے کیا کہ خفا کے معنی میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اس کے اپوزٹ معنی بھی اس میں پایا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے وراء، یہ وہ لفظ ہے عربی زبان میں، قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، اس کا معنی آگے بھی ہوتا ہے پیچھے بھی ہوتا ہے۔ تو عربی زبان میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کو کہتے ہیں ازداد، اضداد، حمزہ ضاد اور اس کے بعد دال، الف اور دال، اضداد، ضد سے نکلا نا، ضد۔ تو جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں لیکن وہ ایک ہی کلمہ دونوں معنی دے رہا ہوتا ہے، اس کو ازداد کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ان میں سے کچھ اہل علم نے شمار کیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، سو رہے وہ لوگ یا رہا وہ شخص جس کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ، اس کی کتاب یعنی اس کا اعمال نامہ بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں، فیقول، تو وہ کہے گا آؤ اقرؤ، پڑھو، کتابیہ، میری کتاب۔ اما اس کو کہتے ہیں اما تفسیریہ، کوئی بات بیان ہوئی ہو، وہ مجمل ہو، وہ مختصر ہو، تو اس کی تفصیل بیان جس لفظ سے کی جاتی ہے تو اس کے لیے اما کا لفظ آتا ہے، فا کا لفظ بھی آتا ہے، فا تفسیریہ بھی ہوتا ہے، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں تفسیریہ، اما تفسیریہ یا فا تفسیریہ۔ سو رہے وہ لوگ من اوتیا کتابہ، جن کو دی گئی کتاب، اوتیا، عطا یاتی کا معنی ہوتا ہے آنا، عطا یاتی آنا، لیکن اگر اس میں ایک حمزہ کا اضافہ کر لیا جائے، آتا یؤتی کر لیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے دینا، ایتا کا معنی ہوتا ہے دینا، یہ بالکل اعطاء کے معنی میں ہے، اعطاء عطا کرنا، تو ایتا کا معنی دینا بھی ہوتا ہے۔ صدقات وغیرہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا لفظ بتایا؟ آتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی میں یہ بھی شامل ہے کہ چیز کو لا حاضر کرنا، صرف دینا نہیں، حاضر کرنا،
یعنی کوئی ایسی چیز کہ جو حاضر کرنے کے بعد کسی کو دی جائے. تو یہ بھی اس کے معنی میں اعطا یا ایتا میں یہ تھوڑا سا فرق کرتے ہیں. ویسے اس کا معنی ہوتا ہے دینا، اور اگر آتا یوتی ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے، کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ دینا. آتا یوتی کا معنی ہوتا ہے دینا، عطا یاتی کا معنی ہوتا ہے آنا. تو یہاں پہ اوتیا مجہول ہے، معنی کہ جس کو دیا گیا. کتابہ کافتابہ، کافتابہ کا جو بنیادی معنی ہے نا، اس میں معنی پایا جاتا ہے کسی چیز کو کسی چیز سے محفوظ رکھنا یا نقصان وغیرہ سے روک لینا، یا کوئی جس بات کا خدشہ ہو کہ اس میں کوئی ایسی چیز واقع ہو سکتی ہے جو اس کے لیے مناسب نہیں، تو اس کی روک تھام کے لیے جو چیز کی جاتی ہے اس پر یہ اس مادہ سے الفاظ عربی زبان میں بنائے جاتے ہیں. کافی سارے الفاظ ہیں. ایک اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی مشکیزے یا بوری وغیرہ کے منہ کو سی کر بند کرنا. یہ بھی کیوں ہوتا ہے؟ اس کی حفاظت کے لیے کہ جو اندر چیز ہے وہ باہر نہ آئے. الکتابہ اصل میں اسی سے نکلا ہے. الکتابہ کا اصل مطلب یہ ہے کہ بہت سارے اوراق جو منتشر ہوں، بکھرے پڑے ہوئے ہوں، ان کو جمع کر کے ان کو سی لینا، ان کی جلد کر لینا، اس کو اصل الکتابہ کہا جاتا ہے. اصل میں لکھنے کو الکتابہ نہیں کہا جاتا تھا. اچھا، اب وہ کتاب، اس سے کتاب کا مفہوم واضح ہوگا نا، کہ اوراق بکھرے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے اوراق کو حفاظت کرنے کی غرض سے سی دیا، جوڑ دیا، جلد کر دی، اس کو الکتابہ کہا جاتا تھا. تو یہ جو اب سی ہوئی کتاب ہے، مجلد یا جس کی جلد اور بائنڈنگ کر دی گئی ہے، تو یہ کتاب بن گئی، اس لیے اس پر کتاب کا لفظ بولا جانے لگا. لیکن ابھی تک بھی اس میں لکھنے کا معنی نہیں آیا. لکھنے کا معنی کہاں سے آیا؟ لکھنے کا معنی اس طرح سے آیا کہ یہ جو اوراق وغیرہ منتشر تھے تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا تھا، تو اس لیے چلتے چلتے کتاب کا معنی یہ بن گیا کہ لکھی ہوئی چیز، لکھنے والی چیز، یا لکھنا پڑھنا اس میں استعمال ہونے لگا. اصل میں یہ اس کے لیے نہیں. اور اسی طرح کتاب کا ایک معنی فرض کرنا بھی ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فرض کرنا، لازم کرنا. تو اس کا معنی وہاں پہ لکھنا کرنا بھی کرنا، صرف لکھنا کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کا معنی ہے فرض کرنا. تو کتبہ کے لفظ سے اس کو بیان کیا گیا. اسی طرح کتاب کا ایک معنی معاہدہ بھی ہوتا ہے. کتاب کا ایک معنی معاہدہ بھی ہوتا ہے، معاہدے وغیرہ کو پورا کرنا، اس پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. جیسے والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، کہ جو تمہارے غلام ہیں انہوں نے جو معاہدہ تم سے کر رکھا ہے، اگر وہ اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی محنت وغیرہ کرتے ہیں تو ان کا آگے ان کے بارے میں کچھ بیان کیا گیا. تو یہاں پہ الکتاب سے مراد ہے یعنی تمہارے وہ غلام جو تم سے الکتاب چاہتے ہیں. الکتاب سے یہاں پر مراد ہے وہ چیز لکھی ہوئی جو تمہارے درمیان معاہدہ ہوا کہ تم اتنے پیسے دو گے اور آزاد ہو جاؤ گے. تو جو ایسا کرنا چاہتے ہیں تو تم ان کے بارے میں سہولت دی گئی ہے کہ آپ مالکان سے یہ کہا گیا کہ آپ ان سے یہ معاہدہ ایسا کر لو. فیقول بیمین ہی، یمین یا میم نون، اس کا معنی ہوتا ہے برکت، اور اس کا معنی دایاں ہاتھ بھی ہوتا ہے. دایاں ہاتھ کو یمین اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ اکثر دینے میں یہ ہاتھ استعمال کرتے تھے، اور اسی سے اس کا معنی یمین پڑ گیا. یمن برکت کو کہتے ہیں، خوشحالی کو کہتے ہیں، قوت کو بھی کہا جاتا ہے. فیقول، تو وہ کہے گا ہا کیا چیز ہے؟ اصل میں ہا تنبیہ کے لیے ہے. یہ پورا ایک کلمہ ہے، ہا اس کا معنی ہے ہا خود آؤ پکڑو، یعنی تعال خود. اس اصل میں اس کا یہ معنی ہے، ہا خود. ہا کا مطلب ہے تنبیہ کے لیے، کسی کو خبردار کرنے کے لیے، اور خود کا معنی لے لو. تو یہاں پہ ہا کا معنی ہے خبردار کرنے کے لیے، اور کا معنی ہے کہ لو، غور کرو، توجہ کرو. تو یہاں پہ ہاؤم کا ہم کیا معنی کرتے ہیں؟ آؤ. ہاؤم کا معنی آؤ. اقرأو، پڑھو. قاف، را اور حمزہ، اس کا معنی اصل میں ہوتا ہے قرار پکڑنا. قرار پکڑنا. قر کہتے ہیں خون کا رحم مادر میں جمع ہونا، اور اسی سے قر حیض کو بھی کہا جاتا ہے، مینسز کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی جو چیز قرار پکڑی ہوئی ہوتی ہے وہ
جاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ چلنا شروع کر دیتی ہے، اس کو قر کہتے ہیں. جیسے سورۃ البقرہ میں ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جن خواتین کو طلاق ہوئی تو وہ 3 قر تک وہ انتظار کریں گے، ان کی عدت 3 حیض ہے. تو قر کا معنی، یہ قر بھی انہی میں سے ازداد میں سے ہے. اس کا معنی طہر بھی ہوتا ہے، اس کا معنی حیض بھی ہوتا ہے. یعنی اس کا معنی طہر بھی ہے، جس مینسز اور حیض کے بعد خاتون غسل کرتی ہے اس غسل کو بھی طہر کہا جاتا ہے، اور اسی طرح وہ جو مینسز اور حیض ہے اس کو بھی قر کہا جاتا ہے. تو قر طہر کو بھی کہا جاتا ہے، قر حیض کو بھی کہا جاتا ہے. تو اسی سے پھر عدت مختلف ہو جاتی ہے. جن لوگوں نے قر کا معنی حیض کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی وہ دن شروع ہوں گے تو اس وقت ان کی عدت ختم ہو جائے گی تیسرے ان پر. اور جنہوں نے کہا کہ طہر مراد ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا کہ جب وہ پورے دن کر لیں گی اور اس کے بعد غسل کریں گی تب بھی عدت ختم ہوگی. تو قر اس کو کہتے ہیں. اصل اس کا یہ معنی ہے قرأت الناقہ. قرأت الناقہ کیا مطلب ہے؟ قرأت الناقہ کیا معنی ہے؟ اونٹنی نے پڑھا نہیں، اونٹنی حاملہ ہوئی. اونٹنی حاملہ ہوئی. قرأت الناقہ اونٹنی حاملہ ہوئی، یہ نہیں کہ اونٹنی نے پڑھا، اونٹنی حاملہ ہوئی. کیونکہ اس کا معنی ہم نے کہا کیا نا، قرار پکڑنا. تو حمل کو قر کیوں کہا جاتا ہے؟ حمل کو بھی قر اس پر بولا جاتا ہے کیونکہ وہ جو نطفہ وغیرہ اور وہ ہوتا ہے وہ حمل میں قرار پکڑ جاتا ہے، وہ چیز وہاں پہ رک جاتی ہے اور اس سے ڈیولپنگ شروع ہو جاتی ہے. اسے کہا جاتا ہے قرأت الناقہ، ناقہ حاملہ ہوئی یعنی اس میں نطفہ ٹھہر گیا. اس کے بعد قرأ کا ایک معنی ہے جمع کرنا. قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو جمع کیا گیا ہے، اس میں بہت ساری آیات، واقعات، حوادث، احکام، مسائل، ان چیزوں کو جمع کر لیا گیا. تو جمع کی ہوئی چیزیں، اور وہ جمع کی ہوئی چیزیں چونکہ پڑھی جانے والی ہیں اور ان کو پڑھنا چاہیے، تو قرآن کا معنی جمع کرنا. اور القراءہ کا معنی یہ ہوا کہ الفاظ کو جمع کرنا. الفاظ کو جمع اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ان کو پڑھا جائے. یعنی الفاظ الف با تا تھا، اب ان کو جمع کر لینا، ملا دینا، ملا کے ایک کلمہ بن گیا. تو کلمہ کیوں بنایا گیا؟ لفظ، الفاظ، جملے کیوں بنائے گئے؟ تاکہ بولے جا سکیں. تو اس لیے ان کو جوڑنے کے بعد ان کو دیکھ کر بولنا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو قراءہ کا معنی رکھ دیا گیا، پڑھنا. جمع کرنے کے معنی میں اس میں پایا جاتا ہے، قرار کا معنی میں اس میں پایا جاتا ہے، سب چیزیں اس میں ہیں. تو پھر اس کا عام طور پر معنی یہ کیا جانے لگ گیا کسی چیز کا پڑھنا. کتابیہ، کتابیہ پر بات ہماری ہوگی. کتابیہ یعنی میری کتاب. یہ اصل میں یہ آخر میں جو ہا ہے کتابیہ، یہ کیا چیز ہے؟ کتابیہ، یہ ہا اس کے ساتھ ویسے ہی پچھلی آیات کے وزن کو پورا کرنے کے لیے لگائی گئی ہے، ورنہ اس ہا کا کوئی معنی نہیں ہے. کتابی تھا، ہا امقرؤ کتابی، او میری کتاب پڑھو، میرا اعمال نامہ پڑھو. تو ہا پیچھے سے وزن کو برابر کرنے کے لیے اس کو لگایا گیا. اور قراء یہ کہتے ہیں، اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ وقف کے لیے ہے، وقف کرنا ہوگا تب آئے گی، اگر وقف نہیں کرنا ہوگا تو پھر نہیں آئے گی. کیا مطلب؟ اگر ہم نے یہاں پہ رکنا ہے، وقف کا مطلب رکنا، ہا امقرؤ کتابیہ، اگر یہاں پہ رکنا ہے اس آیت پر تو کتابیہ پڑھیں گے. اگر رکنا نہیں ہے تو پھر کیا پڑھیں گے؟ پھر ہا نہیں پڑھا جائے گا. اس کو لحن شمار کیا. فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابی انی ظننت انی ملاق حسابی. اس طرح اگر وقف کے بغیر پڑھنا تو ایسے پڑھا جائے گا. تو وقف کے لیے یہ ہا کا اضافہ ہے اور یہ مصحف کے خط اور پیچھے وزن کو برابر کرنے کے لیے. کس سے وزن برابر کیا؟ سب سے پیچھے یہ الفاظ چلتے آ رہے ہیں. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. تو آگے پھر بیمینی فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یہ وزن برابر کرنے کے لیے ہا ہے. اس کے بعد ملاقن حسابیہ والی بھی اسی لیے. انی ظننت انی ملاقن حسابیہ، یقیناً میں نے یہ گمان کیا تھا، انی بے شک میں، ملاقن ملنے والا ہوں، حسابیہ اپنے حساب سے. انا یہ تحقیق کے لیے، تاکید کے لیے ہے. بے شک کا معنی کیا جاتا ہے انی. انا کے بعد اگر یا آ جائے، یہ یا ساکن، تو اس کا معنی ہوتا ہے بے شک میں. انا اس کے بعد الف آ جائے تو بے شک ہم. اور اگر ان دونوں کے بغیر ہو تو انا اس کا معنی صرف ہوتا ہے بے شک.
اور اگر ان نہ ہو دو آ جائیں تو اس کا معنی بھی ہوتا ہے بے شک ہم. ظننت ظا نون نون، اس کا معنی ہوتا ہے وہ بات، ایک آدمی ایک بات کو سوچتا ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک بات سوچی جاتی ہے اس کے دو پہلو ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. اس میں سے جو پہلو اس کو زیادہ یقینی لگتا ہے اس پر ظن کا لفظ بولا جاتا ہے. دو باتوں میں سے یقین کی طرف جو زیادہ رجحان رکھنے والی بات ہے اس پر ظن کا لفظ بولا جاتا ہے. گمان اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں. تو گمان ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں جس میں آپ کو کچھ نہ کچھ پتہ ہو، دو پہلو ہوں، ان میں سے کوئی آدمی کہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کہتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ ایسا ہوگا. جیسے ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ آدمی اچھا ہے تو اس کے بارے میں کہنا یہ چاہیے کہ میرے گمان کے مطابق، میرے علم کے مطابق وہ اچھا ہے، کیونکہ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے برا ہونے کا. تو برا ہونے کا پہلو میرے نزدیک وہ اتنا راجح نہیں ہے، اتنی یقینی بات نہیں ہے، تو اس کا اچھا ہونا وہ میرے غالب گمان میرا یہی ہے. تو گمان سے میں اس چیز کو کہا جاتا ہے. جی بتائیے. تو ظن اس کو کہتے ہیں. اب یہ ظن یقین کے مقابلے میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس بات کا یقین ہو اور وہ بات جو یقینی نہ ہو. ظن کو بھی جو تعریف ابھی ہم نے ظن کی ہے اس میں یقین نہیں ہوتا نا، بس ایک زیادہ راجح ایک بات ہوتی ہے، یعنی یقین کی طرف جو زیادہ چیز ہے. ظن اس کو کہتے ہیں جو دو پہلوؤں میں سے ایک ایسا پہلو جو یقین کے زیادہ قریب ہے. تو یقین اس کے اپوزٹ کبھی کبھی آ جاتا ہے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اللہ فرماتے ہیں یقیناً گمان وہ یقین کے مقابلے میں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. تو یقین وہ ہوتا ہے جس میں پھر یہ نہ ہو کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یقین اتنی پختہ چیز، اتنی پختہ آدمی کی معلومات اور اتنا پختہ عقیدہ اور نظریہ اور اعتقاد ہوتا ہے کہ جس میں کوئی شک والی بات ہی نہ ہو. انی، ان اور ان دونوں کا ایک ہی معنی ہے. انی بے شک میں ملاقن، لام قافیہ، لاقیہ یلقا، اس کا معنی ہوتا ہے ملنا، ملاقات کرنا، دو لوگوں کا آپس میں اس طرح سے گزرنا، دو چیزوں کا کہ وہ آپس میں ٹچ ہو جائیں یا ٹچ نہ بھی ہوں تو قریب آنا، اس کو کہتے ہیں لاقیہ یلقا کی یہ معنی. اللقاء کا معنی ہوتا ہے ملاقات. ہم جو اس کو میٹنگ کہتے ہیں نا، تو میٹنگ کو اللقاء بھی کہا جاتا ہے، ملنا، اللقاء. تلقاء، تلقاء کا معنی ہوتا ہے فرنٹ کو کہتے ہیں. تلقاء فرنٹ چیز کو جو سامنے ہو اس کو تلقاء کہا جاتا ہے. تو ملاقن کا معنی لقیل کا ملنا، اس کا معنی پھر ملنا کر دیا جاتا ہے کہ میں ملنے والا ہوں. ملاقات بھی اسی سے نکلا ہے. انی ظننت انی ملاقن حسابیہ، بے شک میں نے یہ گمان کر رکھا تھا یا مجھے یقین تھا کہ بے شک میں ملنے والا ہوں حسابی، اپنے حساب کو. حاسین با، اس کا معنی ہوتا ہے حساب کتاب کرنا، شمار کرنا، گنتی کرنا، کسی کو پرکھنا. محاسب کا معنی ہوتا ہے جو کہ چیزوں کا حساب کتاب رکھے. آڈیٹر جس کو ہم کہتے ہیں، آڈٹ کرنے والا، محاسب اس کو کہتے ہیں. حاسب کبھی کبھی اس کو بھی کہتے ہیں جو بندے کی نگہبانی کرتا ہے. تو نگہبانی بھی وہ بندہ اس بندے کا پورا کیلکولیشن کر کے، حساب کتاب کر کے، یعنی جان کر کے اس کو کس کس چیز سے پریشانی اور مشکل ہو سکتی ہے اور میں نے اس کو کس کس چیز سے اس کی حفاظت کرنی، تو اس کو کہا جاتا ہے حساب. مطلب اللہ تو اس کو پریز ورڈ کے فارم میں کہا ہے نا اس آدمی کے لیے تو یہ بول رہا ہے، لیکن ایکچولی آپ اس کو میننگ بتا رہے تھے تو وہ میننگ کہ اس کو یقین نہیں تھا، اس کو صرف گمان تھا کہ ایسا ہوگا. یہ تفسیر میں آ رہی ہے یہ بات. تو وہاں پہ انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا سن کر. ہاں یقین میں انشاءاللہ گمان یقین میں بدل جائے گا. بالکل صحیح کہا آپ نے، واقعی ایسے ہونے والا ہے. یہ جو گمان ہے نا یقین میں بدلنے والا ہے، تفسیر میں بدلے گا. ویسے ہم ان الفاظ کا یہ بھی فائدہ ہے کہ کافی ساری اصل میں تفسیر اصل اسی کو ہی کہتے ہیں. تفسیر اصل اسی کو کہتے ہیں کہ معانی کا پتہ چلے ہمیں. تو حسابیہ یہ ہے. فہو فی عیشۃ راضیہ، سو وہ ہوگا ایک خوشی والی زندگی میں. عیشہ، عین یا شین، عائش. عربی زبان میں عائش کہتے ہیں زندگی کو. اردو میں تو عائش کوئی اور چیز ہوتی ہے نا، اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا. ہو بھی جاتا ہے عیاشی، البتہ اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا. تو وہ بھی اسی سے نکلا. عائش کا معنی ہوتا ہے زندگی، گزران. معیشہ کہتے ہیں
اس چیز کو جس کی وجہ سے زندگی، جس چیز پر زندگی کا دار و مدار ہو، زندگی گزارنے کے لیے جو سامان ہمیں چاہیے ہوتا ہے اس کو معیشت کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے نا کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، کہ اس کی ہم معیشت تنگ کر دیں گے۔ تو معیشت تنگ کرنے کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھا کہ صرف مال ہے، رزق ہے۔ تو زندگی گزارنے کے لیے صرف رزق اور مال ہی تو نہیں ہوتا نا، صلاحیتیں بھی ہیں، دل کا چین سکون بھی ہے، یہ سب کچھ چیزیں ہیں۔ تو عائش کا مطلب ہوتا ہے جو کسی چیز کا زندگی گزارنا۔ راضیہ، را، ضاد اور یا اس کا مادہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے متفق ہونا، لیکن وہ اتفاق ایسا ہو کہ دل کی خوشی کے ساتھ ہو، اس لیے اس سے اس کا معنی بنا راضی ہونا۔ راضی ہونا مطلب میں راضی ہوں کا کیا مطلب؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور اس اتفاق میں دل کی خوشی بھی شامل ہونی چاہیے۔ مرضات کا معنی ہوتا ہے ایسی چیز کہ جو کسی کی رضا کا سبب بن جائے۔ مرضیہ ایسی چیز جو پسند کی گئی ہو۔ مرضیٌ اور رضیٌ کا دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ رضیہ انبیاء کے متعلق، یہ ایک نبی کے متعلق آیا کہ وہ اللہ کے ہاں رضیہ یعنی پسندیدہ ہیں۔ تو رضی اور مرضی دونوں کا ایک ہی معنی ہے کہ جو جن لوگوں کو پسند کر لیا گیا، جن لوگوں سے راضی ہوا گیا۔ فی جنت عالیہ، وہ بلند و بالا باغات میں ہوں گے۔ جنہ جیم نون سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، چھپا دینا، اور اس پر ہم کافی دفعہ بات کر چکے ہیں۔ ایسے باغ کو کہتے ہیں کہ جس میں درخت وغیرہ سب کچھ ہی ہو، اور درخت اتنے بلند ہوں اور اتنے گرینری سبزہ اور درخت اتنے زیادہ ہوں کہ اس کی وجہ سے اس کی نیچے والی زمین نظر نہ آ رہی ہو، اس لیے ایسے باغ کو جنت کہا جاتا ہے۔ جن بھی اسی سے ہے، تو اس پر ہم کافی تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ عالیہ عین لام واو، اس کا معنی ہے بلند ہونا، بلندی، کسی چیز کا اوپر والا حصہ۔ علوف کا معنی ہوتا ہے بلندی بھی اور سرکشی بھی۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اللہ کہتے ہیں اور تم یقیناً ضرور پھر سرکشی کرو گے۔ تو علوف کا لفظ اگر لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے بولا جائے تو سرکشی ہے معنی ہوتا ہے، اگر اللہ کے لیے بولا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے بلندی۔ العلی اسی سے ہے، علی اصل میں عین لام واو اس کا مادہ ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند ہے اور عظمت والا ہے۔ تو کسی چیز کا بلند ہونا، عالیہ بلندی والی۔ قطوفها دانیہ، اس کے خوشے قریب ہوں گے۔ قاف طا فا کا معنی ہوتا ہے پھل وغیرہ نوچنا اور کاٹنا۔ تو قطوف قطف کہتے ہیں، القطف کہتے ہیں اس خوشے کو جس کو کاٹا گیا ہو، انگور وغیرہ کا خوشہ پورا گچھا ہے جس کو کاٹ لیا گیا ہو، اس کو قطف کہتے ہیں، اس کی جمع ہے قطوف۔ المکتف کہتے ہیں وہ چیز، وہ دارانتی یا وہ کینچی وغیرہ جس سے یہ پھلوں کے یہ خوشے کاٹتے ہیں، مکتف اس کو کہتے ہیں۔ اصل اس کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، لیکن القطف کا معنی ہے وہ خوشہ جو کاٹا گیا ہو، یعنی ہر چیز کو کاٹنا نہیں، انہی چیزوں کو، پھل وغیرہ کو کاٹنا۔ تو قطوف کہتے ہیں خوشہ، کاٹی ہوئی چیز جس کو کاٹ کے الگ کر کے رکھ لیا گیا، اس کے لیے قطوف کا لفظ بولا گیا، قطف کا، اور اس کی جمع قطوف ہے۔ دانیہ، دال نون واو اس کا مادہ ہے۔ دانیہ کا مطلب قریب ہوں گے، اس کے خوشے قریب ہوں گے۔ دال نون واو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا قریب ہونا۔ دنو قرب کو کہتے ہیں۔ دنیا یہ کہا جاتا ہے بہت یا سب سے زیادہ قریب۔ تو دنیا کو دنیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا فنا ہونا قریب ہے۔ ہر چیز پر یہ دنیا، ہر چیز پر دنیا، اس تمام چیزوں پر دنیا کا لفظ بولا جاتا ہے کیونکہ ان سب کی فنا قریب ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے وہ ہے اقصا۔ اقصا کہتے ہیں بہت ہی دور والی جگہ کو۔ دنیا بہت قریب والی جگہ، سب سے قریبی جگہ، اور اقصا سب سے دور والی جگہ۔ آسمان دنیا کس کو کہا جاتا ہے؟ ینزل اللہ تبارک و تعالی الی سماء الدنیا کل لیلۃ حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری تہائی بچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول کرتے ہیں۔ تو اس کو آسمان دنیا، جو سب پہلے والا آسمان ہے، اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں کیونکہ ہمارے اعتبار سے یہ سب سے قریبی آسمان ہے۔ تو دنا یدنو میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اس طرح ادنا یدنی کا معنی ہوتا ہے قریب کرنا۔
اللہ تعالیٰ نے پردہ کا حکم، جب حجاب کا حکم نازل کیا، اس میں سے ایک آیت ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ قریب کر لیں اپنے اوپر سے اپنی بڑی چادروں کو۔ یدنین کا معنی قریب کر لیں، علیہن کا مطلب ہے کہ اعلیٰ کے معنی سے پتہ چلا کوئی چیز اوپر سے آ رہی ہے، جلباب کہتے ہیں بڑی چادر کو۔ اب چادر بڑی ہے اور اس کو قریب بھی کرنا ہے اور اوپر کی طرف سے قریب کرنا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ بڑی چادریں لو، اوپر اپنے سر پہ ڈالو اور اس کو اپنے سینوں کے قریب کر لو تاکہ وہ اسے گھونگھٹ نکل آئے۔ تو یہ پورا پردہ الفاظ سے ہی سمجھ آ جاتی ہے، صرف اس کے الفاظ سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پردہ اس طرح کا ہے۔